آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا وی لاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، حامد میر صاحب نے ایک خبر دی. انہوں نے کہا کہ 3 سینیٹرز ایسے تھے جنہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ انہیں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے یہ کہا کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے. اور یہ تب کہا جب یہ قرارداد ابھی اسمبلی کے اندر پیش نہیں کی گئی تھی. اس سے پہلے حامد میر صاحب اس سے پہلے بھی ایک بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ مجھے کچھ باخبر ذرائع نے یہ بات پہنچائی تھی کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے. اب سینٹ میں 3 مشکوک افراد کی بات بھی ہو رہی ہے کہ نامعلوم ہے کون تھے وہ جو وہاں پر موجود تھے. سینیٹر بہرامند تنگی، جن کے بارے میں بات یہ ہو رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن نے اس کی مخالفت کی تھی، تو بہرامند تنگی کے حوالے سے یہ آیا کہ نہ انہوں نے حمایت کی نہ مخالفت کی، اور اس ضمن میں پاکستان پیپلز پارٹی ان کو ایک شو کاز نوٹس جاری کر چکی ہے جس کا جواب بہرامند تنگی سے مانگا گیا. اب ایک طرف بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے بڑی تعداد کے اندر، پرومیننٹ لوگ، شعیب شاہین صاحب، ایاز امیر صاحب جو صحافی تھے اور جنہوں نے کہا کہ مجھے پیغام پہنچایا گیا جیل سے کہ تمہیں الیکشن لڑنا ہوگا تو میں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، فواد چودھری صاحب اور دیگر بہت سے افراد. سوات کی صورتحال لے لیں تو سوات سے تقریباً سبھی کے منظور ہو گئے، ملتان سے بھی تقریباً سبھی کے منظور ہو گئے. جن پہ اعتراضات لگے ہوئے تھے وہ اعتراضات رفتہ برفتہ ختم ہو رہے ہیں. یعنی ایک آپشن پہلے یہ تھا کہ کاغذات نامزدگی چھین لیے جائیں، وہ پروسیس مکمل ہوا ہے تو پھر ان کے اوپر اعتراض لگا کے مسترد کر دیے جائیں. وہ پروسیس مکمل ہوا تو عدلیہ سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا. اب عدلیہ سے ریلیف ملنا شروع ہوا ہے تو اس میں یہ والا معاملہ اٹھ گیا. اب یہ معاملہ جو اٹھا ہوا ہے یہ کل رات سے لے کے اب تک ساری باتیں جتنی بھی اوپر والے حلقوں میں ہو رہی ہیں، پریشان بیٹھے ہیں کہ بھائی ہاں ہمیں مشکل تھی لیکن اس مشکل کے مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن تو پھر بھی ہم چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ تھوڑا بہت جو ہاتھ میں آنا ہے وہ بھی ہاتھ سے جاتا رہے. آپ یہ دیکھیے کہ ادھر سے قرارداد منظور ہوتی ہے تو ملک کے کچھ مایہ ناز صحافی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر کچھ چیزیں شیئر کرتے ہیں جس کے اندر تفصیلات یہ دی جاتی ہیں کہ ایوان بالا سے اس وقت جو اقدام اٹھانے کی بات ہوئی ہے اس پہ خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے. مخصوص قسم کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں، پاکستان کی معیشت اس وقت بہتر ہو رہی ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل اس وقت کام کر رہی ہے. تو سب سے پہلے معیشت اور پھر بعد میں انتخابات ہونے چاہیے جب پاکستان مستحکم ہو جائے. ایک قرارداد کے ذریعے آئینی معاملے کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا. ایک قرارداد کے ذریعے قانونی معاملے کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. یعنی قرارداد اگر پاکستان کے اندر کوئی معاملہ ہو رہا ہے، اس کی مذمت کرنی ہے، اس کی تائید کرنی ہے تو اس میں قرارداد منظور کی جا سکتی ہے. لیکن قرارداد منظوری کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو بل کے ذریعے اس میں تبدیلی بھی کرنا پڑے گی. ایک قرارداد رائے ہے، اس رائے سے کس حد تک افراد مطمئن ہیں، اگر مطمئن ہے تو اس ضمن میں اقدامات اٹھائے جانے چاہیے. لیکن قرارداد منظور ہونے کے بعد صدر، وزیر اعظم، الیکشن کمیشن، وزارت داخلہ اور متعلقہ ادارے کون سے ہیں مجھے نہیں معلوم، ان کو یہ تمام تر قرارداد کا جو متن ہے منظوری کے بعد وہ بھجوائی جا چکی. اب حیرت انگیز بات، ابھی ہم ورطہ حیرت سے نکل ہی نہیں پا رہے کہ جمعے کے بعد کس طریقے سے اس کے اوپر بحث ہوئی ہے یا کس طریقے کے ساتھ وہ قرارداد پیش کی گئی ہے. کیونکہ عموماً جمعے کے بعد سینٹ کا اجلاس نہیں ہوتا. ہاں کوئی بہت ہی قانون سازی کے لیے مراحل ہوں تو پھر اس میں جمعے کے بعد ہوتا ہے. لیکن ان دنوں میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ اپنے حلقوں میں واپس جا رہے تھے کیونکہ ان کے مطابق اس وقت الیکشن کا ماحول ہے تو ہم حلقوں میں بھی جاتے ہیں، حلقے کی سیاست بھی ہم کرتے ہیں. بے شک ہم سینیٹرز ہیں لیکن ہر جماعت کی وابستگی تو موجود ہے اور اسی جماعت کی وابستگی کے طور پہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں. وہ ضابطۂ اخلاق وہاں پہ لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہاں پہ تمام لوگ جانے کا ارادہ رکھ رہے تھے. اسی دوران یہ جو تمام تر چیزیں ہوئی ہیں، اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی بھی بولنا اب شروع ہوئی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی لگنے لگا ہے کہ اگر انتخاب نہیں ہوتا
تو معاملہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو دھچکا اس لیے لگا ہے کہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ بساط ان کے لیے بچھائی جا رہی ہے، اور ان کے لیے جو بساط بچھائی جا رہی تھی برسر اقتدار انہی نے آنا تھا۔ اب جب الیکشن کے التوا کی باتیں ہو رہی ہیں، معاملہ جو گرم ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر لوگوں کو راغب کرنے کی باتیں ہوں گی، یہ لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے جائیں گے، یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا۔ اتنے عرصے میں وہ کہیں نہ کہیں اپنی کمپین بھی کر سکتے ہیں۔ ایک پرانے شخص کو جہاں پہ آؤٹ کیا گیا تھا وہاں پہ نیا شخص انٹروڈیوس بھی کروایا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے بڑی پریشانی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو لاحق ہے۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹرز ایک دوسرے سے رابطہ کر کے یہ پوچھ رہے ہیں بھائی یہ بتایا جائے کہ یہ ڈائریکشن کہاں سے آئی تھی۔ حامد میر صاحب اگر اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، جو انہوں نے حکم جاری کیا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو حامد میر صاحب کو بلانا چاہیے، انہیں بلا کے پوچھنا چاہیے کہ کون سے سینیٹرز تھے جنہوں نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا کہ نگراں حکومت کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو وہ ان سے یہ بھی پوچھ لیں کہ پھر جو اور تاریخ دی گئی تھی وہ بھی بتا دیجئے کہ کس تاریخ کو الیکشن ہوں گے۔ وہ یہ بھی پوچھ لیں کہ 8 تاریخ کو اگر الیکشن نہیں ہو رہے تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں، کون سے کیسز ہیں جو منطقی انجام تک پہنچانے ہیں۔ بات تو یہ ہے نگراں وزیر اعظم جب بیٹھ کے یہ بات کریں کہ قاسم کے ابا جب برسر اقتدار ہوتے ہیں تو انہیں حمیدہ کی اماں نظر نہیں آتی، تو اس سے جانبداری اور غیر جانبداری واضح ہو جاتی ہے۔ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے رہنما کے اوپر بات کر رہے ہیں تو اس پارٹی کے حوالے سے آپ کے نظریات بھی واضح ہو رہے ہیں۔ نہ بھی عدالتوں نے کوئی فیصلہ دیا، 9 مئی کے جتنے بھی ملوث افراد ہیں کیفر کردار تک پہنچائیں، لیکن اس کے لیے فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ نہ عدالتوں نے کوئی فیصلہ دیا، نہ پارٹی کو بین کیا گیا، نہ کسی شخص کے اوپر ابھی تک الزامات کے حوالے سے کوئی منطقی فیصلہ ہو سکا ہے۔ اس کے باوجود نگراں حکومت بیٹھ کے کسی ایک پارٹی کی تائید اور کسی دوسرے کی دشمنی کے حوالے سے بیان دے تو اس کے کردار کے اوپر سوال اٹھتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم صاحب، آپ معتبر ہیں، آپ معزز ہیں، آپ جو مرضی بیانات دیتے رہیں، لیکن یہاں پہ غیر جانبداری ثابت کرنا ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ نے سینیٹرز کو پیغام پہنچائے ہیں تو عوام الناس کو بھی پیغام پہنچا دیں کہ عوام الناس جو اتنی تگ و دو کر رہی ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، پوری پاکستان تحریک انصاف جو غم کے شامیانے سجا کے بیٹھی ہوئی تھی، اب وہ خوشی کے شادیانے بجا رہی ہے کہ اس کے تمام رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو رہے ہیں، تو انہیں واضح طور پہ ایک پیغام دے دیں کہ بھائی یہ تم لوگوں کی خام خیالی ہے، میاں صاحب آپ ابھی برسر اقتدار نہیں آ سکتے، بلاول بھٹو صاحب آپ وزیر اعظم بننے کا بھی نعرہ نہ لگائیں، اور 25 کروڑ عوام کو یہ بتائیں کہ سکھ کا سانس لیں، گھر میں بیٹھیں، حالات جیسے چل رہے ہیں ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ سپریم کورٹ اگر آرڈر دے بھی چکی ہے تو کچھ نہیں ہونے والا، جب حالات بہتر ہو جائیں گے، جب ہمیں لگنے لگے گا کہ ہمیں جانا چاہیے، جب ہمیں یہ لگنے لگے گا کہ کوئی واپس آ سکتا ہے یا کسی کو بٹھایا جا سکتا ہے، تو تب الیکشن کروا دیں گے، ابھی الیکشن نہیں ہو رہے۔ خدا کے لیے یہ گم گم کی کیفیت سے عوام کو نکالیے، یہ پیچیدہ خبریں جو آپ ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں ان کے محرکات بھی عوام کو بتائیے تاکہ عوام کا اعتماد بھی آپ کو حاصل ہو۔ بصورت دیگر یہ پنجہ اگر کسی نے مارنے کی کوشش کی جمہوریت کے اوپر تو بے شمار سوالات ہیں جو صرف یہیں سے نہیں پوری دنیا سے اٹھنے لگیں گے، اس کے جوابات کون دے گا؟ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔